السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو شکوہ کے اہم مباحثہ کے بارے میں بتایا تھا، جو اہم مباحث ہیں، مسلمان کیوں بحث کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیوں اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ کر رہے تھے، تو اب جو ہے وہ میں جواب شکوہ کے بنیادی مباحث کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا جواب دیا، ان کے کیا بنیادی مباحث تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تو حسب معمول اب بھی انسانوں پر رحم و کرم کیا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے کرم کا طالب ہی نہ ہو تو ہم کیا کریں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ وہ جب کرم کی اللہ تعالیٰ سے طلب ہی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر خود سے کرم اتنا کرتے ہیں کہ ان کو ہر چیز آسائش وغیرہ دیتے ہیں، ان پہ بہت کرم کرتے ہیں ہمارے نہ مانگنے پر بھی۔ لیکن جب سوچیں کہ ہم جب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو وہ ہم پر کتنا کرم کریں گے۔ دوسرا ہے، تمہارے دلوں میں الحاد اور باطل موجود ہے، اس لیے تم نے نئے نئے معبودوں کو پوجا کرنا شروع کر دی ہے۔ اگر تم ہمارے وفادار ہوتے تو تمہیں نماز اور روزوں کی پابندی ناگوارا گزرتی۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم نے اسلام کی عالمگیر اخوت کو چھوڑ کر محدود قومیت کو اختیار کر رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ بالکل ہی دور ہو گئے ہو۔ اگر تمہیں اتنی ہی سچی محبت ہوتی تو تم نماز اور روزوں کی پابندی کرتے۔ تیسرا ہے، تم موجودہ مسلمان ناکارہ ہو اور علم و فنون سے دور ہو چکے ہو۔ تم نے فرقہ پسندی، اسلام کی قبروں کی تجارت، غیر مسلموں کو اندھا دھند پیروی، مصلحت وغیرہ، غیر اسلامی تمدن، ہندوانہ معاشرت، ذات پات، بے پردگی اور بے حیائی ہی کو اسلام خیال کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے جو ہے وہ فرقہ پرستی شروع کر دی ہے، یعنی آپس میں تفریق کر رہے ہو، کسی کو کمتر سمجھ رہے ہو، کسی کو زیادہ، اور ذات پات کرنا شروع کر دی ہے، یعنی کسی کی ذات اونچی ہے، کسی کی ذات نیچی ہے۔ ہندو والے جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ اختیار کر لی ہیں، بے حیائی، بے پردگی اور غیر مسلموں کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم جب ان باتوں میں پڑ گئے ہو، ان رسومات میں پڑ گئے ہو، تو تم یہی وجہ ہے کہ مجھ سے دور ہو گئے ہو۔ نمبر 4 ہے، تمہیں اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات کے شیدائی، باطل، مجاہد، صادق، بے باک، عادل، باحیا، بہادر، ایثار پیشہ، آپس میں مہربان، خوددار اور آزادی پسند ہے، لیکن تم ان کی صفات سے محروم ہو۔ نمبر 5 ہے، ہمارا دستور عدل و انصاف ہے، اس لیے ہم ہر اس قوم پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے جو ہمارے قوانین کی پابند ہو۔ جلوہ طور تو اب بھی موجود ہے، مگر تم میں کوئی اس کا طالب نہیں ہے۔ نمبر 6 ہے، غریب مسلمان ہی نماز اور روزے کی پابندی کرتے ہیں، مگر تمہارے امیر لوگ اپنی دولت کے نشے میں ہم سے غافل ہیں، اور تمہاری عبادات بھی بے روح ہو کر رہ گئی ہیں۔ یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ دل سے نہیں کر پاتے، ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں تو ہمیں چاہیے اپنے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ نمبر 7 ہے، تمہارے واعظین پختہ خیالات اور پرتاثر کلام کے حامل نہیں رہے۔ تمہارے نوجوان نئی تہذیب کا شکار ہو کر بے عمل اور دین سے بدظن ہو چکے ہیں۔ موجودہ دور میں تو ایمان ابراہیمی کے ذریعے سے نئے دور کی ہولناکی سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ جواب شکوہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کبھی مٹنے والی نہیں، کیونکہ محفل ہستی کو ابھی اس کی ضرورت ہے، مگر اسلام کی بقا کسی خاص ملک و قوم سے وابستہ نہیں۔ نمبر 9 ہے، عشق رسول کی قوت سے تم دنیا پر چھا جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یہ نظام عالم قائم ہے۔ اسلام کے نام لیوا دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں۔ اگر تم دنیا میں سرفرازی چاہتے ہو تو پھر میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ تمہاری تمام مشکلات کا واحد حل یہی ہے۔